اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، ابتداً میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس مبارک مہینے اور اس عظیم مہینے کی اہم تاریخوں میں جو اہم خوشیاں ہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بعض روایات کے اعتبار سے 5 شعبان المعظم ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ البتہ بر صغیر میں زیادہ تر جس روایت کے مطابق عمل ہوتا ہے یا جو زیادہ مشہور ہے وہ 15 جمادی الاولیٰ ہے، یعنی ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی 15 جمادی الاولیٰ بھی ہے، اور 5 شعبان المعظم بھی امام سجاد کی ولادت کی تاریخ ہے۔ روایات کے مختلف ہونے سے یہ ہمارے لیے فرصت ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے کہ ہم امام کا زیادہ زیادہ تذکرہ کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہانہ ہے اہل بیت کا تذکرہ کرنے کا، اور جتنا بھی ہمیں موقع ملے یہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم اس کو غنیمت سمجھیں کہ ہمیں اہل بیت کا تذکرہ کرنے کا موقع نصیب ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کی بابرکت زندگی انتہائی اہم ہے۔ البتہ کربلا کی کچھ زندگی واقع کربلا کے ضمن میں بیان ہو جاتی ہے، لیکن مکمل زندگی آپ کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ آپ بھی سلسلہ امامت اور سلسلہ عصمت کی کڑی ہیں، پیغمبر کے چوتھے جانشین برحق ہیں، یعنی جانشین بلا فصل و خلیفہ بلا فصل مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے جانشین اور امام برحق ہیں، اور امام حسین کے بعد جس تک امامت پہنچی ہے اور جو پیغمبر کا برحق جانشین ہے اللہ کی جانب سے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کا اسم مبارک یعنی نام گرامی علی تھا۔ امام حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، اور کنیت اور یا القاب سے شہرت ہوئی ہے، لیکن نام سب کا علی تھا۔ جیسے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا، مثلا جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر، یہ بھی ایک اصل نام ہی ہے علی، اور بڑے ہونے کی بنیاد پر علی اکبر کہتے ہیں، اور چھوٹے ہونے کی بنیاد پر علی اصغر کہا گیا ہے جناب علی اکبر کی بنسبت۔ اسی طریقے سے چوتھے امام کا بھی نام علی تھا۔ آپ کا سب سے مشہور لقب زین العابدین ہے، البتہ بہت سے دیگر القاب بھی ہیں، مثلا سید سجاد ہے، اور یا سید الساجدین ہے، عابد ہے۔ اس طریقے کے الفاظ امام کے لیے بیان ہوئے ہیں اور شہرت رکھتے ہیں۔ یہ خود امام کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور امام کے کردار کو پیش کرنے والی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 38 ہجری میں ہوئی ہے، اور وہ زمانہ امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور تھا، اور اس زمانے میں امیر المومنین نے دارالخلافت کوفے کو قرار دیا تھا۔ لہذا اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے چونکہ جس زمانے میں دارالخلافت کوفے تھا اور امیر المومنین کے ظاہری خلافت کے دور میں آپ کوفے تشریف لائے ہیں، تو اس وقت امام حسن امام حسین بھی کوفے میں تھے۔ اس بنیاد پر ممکن ہے جناب سید سجاد کی ولادت کوفے میں ہوئی ہو، البتہ بعض کتابوں مدینہ بھی لکھا ہے، اور پھر کوفے کی زندگی گویا امیر المومنین کے ساتھ کی زندگی ہے، اور تقریباً 2 سال مولائے متقیان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن کا زمانہ دیکھا ہے تقریباً 10 سال کا، سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک، اور اس کے بعد پھر 10 سال کا زمانہ اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں رہے، یعنی آپ کی امامت کے دور میں 50 سے سن 60 ہجری بلکہ سن 61 ہجری کے آغاز تک، 10 محرم تک، تقریباً 10 سال کا عرصہ ہی ہے۔ پھر سن 61 ہجری سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے، اور آپ کی امامت جاری و ساری رہی ہے، اور اس امامت کے دور میں سب سے پہلا مرحلہ آپ کے لیے بہت سخت اور حساس تھا، واقعہ کربلا کا، اور پھر کربلا کے بعد کوفہ و شام کے واقعات۔
لیکن اس سے پہلے کی زندگی بھی آپ کی قابل غور ہے، اور اس کے بعد کی زندگی بھی کربلا کے واقعے کے بعد ایک بہت بڑا درس ہے۔ پہلی چیز جو قابل غور ہے کہ آپ زین العابدین ہیں، عبادت گزاروں کی زینت ہیں، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مفہوم یہ ہے کہ یعنی خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے، تو تمام جناتوں اور انسانوں کی خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ اب چوتھے امام کے لیے اگر غور کریں، جس چیز کے لیے جن و انس کو پیدا کیا ہے وہ اسی چیز کے لیے زینت قرار پائے ہیں، زین العابدین۔ یہ خود ایک اہمیت ہے، ایک عظمت ہے۔ اور پھر جب امام سجاد زین العابدین تھے، سید الساجدین تھے، کسی نے ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ آقا آپ کی عبادت کا یہ انداز ہے اور آپ کی عبادت کا یہ طریقہ ہے اور اس انداز سے آپ عبادت کرتے ہیں، اس کثرت سے آپ سجدے کرتے ہیں۔ تو امام سجاد سے منسوب ہے، فرمایا کہ وہ نوشتہ اٹھا لاؤ اور یا وہ دفتر اٹھا لاؤ جو امیر المومنین سے منسوب ہے، امیر المومنین کے سلسلے میں جس میں لکھا ہوا ہے۔ جب وہ کتاب یا دفتر آئی ہے اس میں امیر المومنین کی عبادت کے انداز اور طریقے کو بیان کیا، اور پھر یہ جملہ گویا ہے کہ کہاں میری عبادت کہاں مولا متقیان کی عبادت۔ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ جب چوتھے امام کی زیارت عبادت ایسی ہے کہ آپ زین العابدین ہیں تو یقیناً امیر المومنین ان سے افضل ہیں، اور امیر المومنین کے لیے خود امام سجاد کا جملہ کہ کہاں میری عبادت اور کہاں میرے جد بزرگوار کی عبادت۔ مفہوم یہ ہے کہ اس گھرانے میں سبھی زین العابدین ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے عبادت کے اس انداز کو پیش کیا ہے۔ آج ہم خوشیوں میں اہل بیت کے کردار کو بھی نگاہوں میں رکھیں، اہل بیت کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں، اہل بیت کی زندگی کو بھی نگاہوں میں رکھیں، اور یہ بابرکت اور پاک و پاکیزہ زندگی ہر قدم پر ہمارے لیے درس ہے، نمونہ عمل ہے۔ سختیوں میں بھی کیسے خدا کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، یہ امام سجاد نے بیان کیا ہے۔ دشواریوں میں کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ امام سجاد نے بیان کیا ہے۔ اور پھر سب سے اہم چیز ہے امام سجاد کی بابرکت زندگی، امام حسین کے بیٹے ہونا اور امیر المومنین کے گویا فرزند اور امیر المومنین کے پوتے آپ کا قرار پانا، یہ ایک خود یعنی مولا متقیان جد ہیں امام سجاد علیہ السلام کے۔ اب تصور کریں کہ جب اس انداز کی عبادت ہے اور پھر کربلا جیسے واقعے میں اور اس واقعے سے دیکھنے کے بعد بھی آپ زین العابدین ہوں، یہ خود اس بات کا پیغام تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کا ایک بہت اہم درس عظمت پروردگار، عظمت معبود کو پیش کرنا تھا۔ انہوں نے زین العابدین ہو کر بتایا ہے کہ ہماری عبادت کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کی مرتبے کو پہچانو، عبد بنو تاکہ معلوم ہو کہ معبود کون ہے۔ گویا اہل بیت ہمارے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو ایک چیز امام سجاد کی زندگی میں عبادت ہے، ایک اور چیز امام سجاد کی زندگی میں ایک اہم ہے، بہت قابل توجہ ہے کہ چوتھے امام دوسروں کی مدد کرنے میں، اہل بیت کے گھرانے کی جو پہچانیں تھیں ان میں پہچانوں میں سے ایک پہچان جو امام سجاد کے بارے میں ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، حتیٰ یہاں تک ہے کہ اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اناج اور روٹیاں اٹھا کر لوگوں کے گھروں گھروں پہنچانا، یہ چیزیں قابل غور ہیں کہ دوسروں کا اس حد تک خیال، دوسروں کو اس حد تک مدد کا جذبہ، یہ ہمارے لیے ایک درس تھا۔ اور پھر اسی جذبے اور خیال میں یہاں تک ہے کہ چوتھے امام غلام اور کنیزوں کو اس زمانے کا جو نظام تھا خریدتے تھے اور پھر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے مختلف بہانوں سے، مختلف مناسبتوں سے۔ یہ بھی ایک درس تھا کہ گویا ان افراد کو لا کر ان کی تربیت کرتے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ گویا ایک اس کو دنیا میں جو غلامی کا تصور ہے، غلام کی عظمت کا بھی اعلان کیا ہے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ عملاً بیان کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ انسان غلامی سے نکلے، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی غلامی سے نجات دے۔ تو امام سجاد یہ غلامی سے نجات دیتے تھے۔ چوتھے امام کا یہ ایک کردار، دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کو گویا ایک سہارا دینا اور وقت پہ کام آنا۔ اسی طریقے سے امام سجاد کی سیرت میں اہم چیز ہے امام حسین کی عزا، امام حسین کی عزاداری۔ جب تک زندہ رہیں، تقریباً 35 سال کا عرصہ رہا ہے، اس میں امام حسین کی عزاداری
کو کیا ہے عملاً، یعنی سب سے پہلے عزادار کہا جائے امام حسین کے بیٹے امام سجاد ہیں، لہذا عزادار امام حسین بن کر ہمیں پیغام دیا۔ ہمارے لیے عزاداری سید الشہداء میں بھی نمونہ عمل ہے، اور اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک امام حسین کی عزاداری اہمیت رکھتی ہے اور کتنا ہمیں اس کی جانب توجہ دینا چاہیے۔ اور خود امام کی عملی سیرت ہمارے لیے ہے کہ ہم عملاً عزائے امام حسین میں شریک ہوں اور عزائے امام حسین کو اہمیت دیں اور عزاداری سید الشہداء سے وابستہ رہیں، کہ یہ انسان کی گویا ایک پہچان بھی ہے حق والوں کی، اور ان کی بقا کا ذریعہ بھی ہے، اور حق کی بقا کا ذریعہ ہے، باطل کی شکست کا اعلان بھی ہے۔ ایک چیز قابل غور ہے کہ امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہو سکتا ہے۔ عزادار امام حسین امام زین العابدین سب سے پہلے ہے، لیکن توجہ کے لائق ہے کہ سب سے پہلے اور واقعی عزادار وہ ہیں، اور ان کی شہرت اور ان کا لقب زین العابدین ہے۔ گویا یہ بھی ایک عملاً پیغام تھا کہ ایک طرف عزاداری ہے، دوسری طرف عبادت پروردگار، اور خود شاید زین العابدین ہو کر عزاداری میں اس حد تک توجہ کہ خود عزاداری بھی عبادت ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، تو عزاداری بھی اگر خوشنودی خدا کے لیے ہے تو یقیناً یہ عبادت ہے۔ تو امام سجاد امام زین العابدین ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، گویا عزاداری کو بھی ایک عبادت کے انداز سے پیش کریں، گویا اس بیان کیا کہ یہ بھی عبادت خدا ہے، خوشنودی خدا کے لیے ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب خوشنودی خدا کے لیے عبادت ہو تو پھر ہر عبادت، ہر خوشنودی خدا والا کام گویا ایک عزادار کا فریضہ ہے۔ اگر امام سجاد سید الساجدین ہیں، سجدے کیے ہیں، تو ہر عزادار حسینی کی ذمہ داری نمازوں سے قریب بھی ہونا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص امام حسین کا عزادار ہو اور نمازی نہ ہو اور شریعت کا پابند نہ ہو۔ امام سجاد ہمارے نمونہ عمل ہیں کہ شریعت کا پابند بھی ہمیں ہونا ہے، دین کا پابند بھی ہونا ہے، دینی احکامات کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزائے سید الشہداء کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا غم منانا ہے۔ تو یہ ایک ان کی عملی زندگی میں ہمارے لیے درس تھا اور پیغام تھا۔ ایک اور چیز جو امام سجاد کی زندگی میں قابل غور ہے کہ ہم غور کریں کربلا سے پہلے کے واقعات میں امام کی بہت زیادہ ہمیں تفصیلات زندگی کی نہیں ملتی، یہ تقریباً ہر امام کے سلسلے میں ہے۔ اس میں بھی ایک احترام کا پہلو تھا کہ گویا جب تک امام حسین موجود ہیں اور اس سے پہلے امام حسن موجود ہیں اور اس سے پہلے امیر المومنین موجود ہیں، تو امام سجاد کے کمالات لوگوں کے سامنے، لوگوں نے ان کے کمالات کو نہیں دیکھا، نہیں آ سکے ہیں گویا ان کی عظمت کا، یا پھر بہت سے چیزوں میں جب ذمہ داری آئی ہے، وقت آیا ہے، تب امام سجاد عملی میدان میں اس عنوان سامنے آیا ہے کہ امامت کے فریضے کو ادا کیا، ورنہ اس سے پہلے امام حسین ہیں، اس سے پہلے امام حسن ہیں۔ لیکن اس میں قابل غور چیز ہے کہ ایک یعنی صحیح ہے کہ وہ ایک امامت کا معاملہ ہے اور خدائی حکم ہے، لیکن دوسری چیز جو اس میں ایک پیغام ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، یہ بھی امام سجاد نے بیان کیا ہے کہ بڑوں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ یہ ایک چیز تھی، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھے امام کی سیرت اور چوتھے امام کی زندگی میں جو ہمارے لیے توجہ کے لائق ہے، وہ آپ کا ایک دعا کا گویا ہمارے سامنے درس دینا اور دعا کا پیغام دینا۔ دعا کا مطلب ہے عبد اور معبود کے رابطے کو بیان کیا ہے، یعنی دعا کا ایک مفہوم ہے کہ خدا سے کسی حال میں غافل نہ ہو۔ دعا کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کی جانب توجہ رہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ تم اللہ والے بنو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عظمت کا احساس کرو۔ یہ بھی ایک دعاؤں کا مفہوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کہ جو ایک آج ہمارے سامنے بے نظیر مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ کی شکل میں، جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اہمیت کی بنیاد پر زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت بھی اس کے نام قرار پائے ہیں۔ تو صحیفہ سجادیہ ہے یا صحیفہ کاملہ ہے، یہ مختلف نام اسی ایک ہی کتاب کے ہیں، جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب ہے۔ اس میں مختلف دعائیں ہیں، مختلف مناسبتوں کی دعائیں ہیں، مختلف مواقع کی دعائیں ہیں، اور یہ گویا ایک سلیقہ دعا امام نے ہمیں بتایا ہے، طریقہ دعا بتایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کربلا کے بعد جب حالات ناسازگار ہوئے اور اسلام دشمن طاقتیں، جن میں سے سر فہرست بنی امیہ، اس وقت بنی امیہ جیسی اسلام کی دشمن طاقت جو اسلامی پیغامات کو نہیں پہنچنے دے رہی اور اسلام کو مٹانے کی ہر ممکنہ کوشش ان کی طرف سے ہے، ایسے دور میں امام سجاد نے جو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے راستہ اپنایا ہے، وہ راستوں میں سے ایک راستہ دعاؤں کا راستہ تھا۔ گویا دعاؤں کے ذریعے سے امام نے
پیغامات پہنچائے ہیں اور گویا حق کی تبلیغ کی ہے۔ اس نگاہ سے بھی ہم کو دعاؤں کو دیکھنا ہے کہ اس میں امام نے ہمارے سامنے بہت سے پیغامات دیے ہیں اور پیغامات پہنچائے ہیں، لہذا یہ صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ ہماری زندگی میں ہو، ہم اس صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بہت سی اہم چیزیں ہمارے پاس آئیں گی۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو اردو کا ترجمہ بھی ہے، مختلف علماء کے ذریعے سے، مختلف شخصیات کے ذریعے سے جو موجود ہے، اس میں البتہ اب تو زمانے کی ترقی کی وجہ سے دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ آ گیا ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ جو ہمارے ایک ترجمہ زیادہ رائج ہے صحیفہ کاملہ کا، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا، اس کے مقدمے میں ایک مصر کے وائس چانسلر شیخ طنطاوی کے کچھ جملات یا ان کے صحیفہ کاملہ کے سلسلے میں نظریات اور ان کی تحریروں کو جمع کیا ہے۔ اس میں ایک قابل غور پہلو یہ ہے کہ ان تک جب صحیفہ کاملہ پہنچی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ اب تک میں اس عظیم ذخیرے سے گویا غافل تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک عظیم شخصیت اور جو ایک واقعاً باصلاحیت انسان ہے، عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت تھے، جب ان کے یہ الفاظ ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل غور ہے جو ہم امام سجاد کو حجت خدا مانتے ہیں اور پیغمبر کے جانشین برحق مانتے ہیں، کہ یہ خود ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب غیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے تو پھر ہمارے ہاں کتابیں یہ صحیفہ کاملہ موجود ہے، ہم نے کتنی اہمیت دی ہے، کتنا ہم نے اس صحیفہ کاملہ کو پڑھا ہے۔ تو ہمیں صحیفہ کاملہ کو پڑھنا ہے، صحیفہ کاملہ کی جانب توجہ رکھنا ہے، صحیفہ کاملہ سے کوشش کرنا ہے کہ غفلت نہ ہونے پائے۔ ہم اس دعاؤں کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں حقیقت بندگی بھی آئے گی، حقیقت عبدیت بھی آئے گی، معبود کی حقیقت کو بھی ہم کسی حد تک پہچان سکیں گے۔ اور واقعاً اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات سے زیادہ آشنا ہوں، مثلا دعاؤں کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے، ایک اہم پہلو امام سجاد کی انہی دعاؤں میں یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً دعاؤں کو توجہ سے پڑھیں تو کبھی زندگی مایوس نہیں ہوں گے۔ احساس سے ہی دلاتے ہیں کہ جب اللہ جیسی ذات موجود ہے تو مایوسی نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی قدم پر پھر انسان کے لیے ناکامی نہیں ہوگی، انسان ہر امتحان کو دے سکتا ہے، ہر منزل کو طے کر سکتا ہے۔ یہ ایک درس تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ دوسری طرف ان دعاؤں میں ہمارے لیے خدا کیا ہے، تصور خدا کیا ہے، اہل بیت کیا ہیں، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، پیغمبر کون ہے، پیغمبر کی عظمت کیا ہے، فرشتے کون ہیں، فرشتے کا مرتبہ کیا ہے، ہم خود کیا ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے، بعض جو اہم مناسبتیں آتی ہیں ان مناسبتوں کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں امام نے اس صحیفہ کاملہ میں بیان کی۔ شرط ہے کہ ہم خود توجہ دیں، ہم ایسے موقع پر کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ان دعاؤں کے مفاہیم سے آشنا ہوں۔ بعض دعائیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ان دعاؤں کے ترجمے کی جانب بھی ہم ضرور توجہ دیں، اس ترجمے کو دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری زندگی میں بہت سے فائدے کا سبب بھی ہوگا، خوشنودی خدا کا سبب بھی ہے، خوشنودی اہل بیت کا سبب بھی ہے، اور پھر ہماری دنیاوی زندگی میں بہت سے اس سے فائدے سامنے آئیں گے اور یقیناً سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز جو ہمیشہ ہمیں فائدہ پہنچانے والی، لہذا صحیفہ کاملہ کی جانب ہم توجہ رکھیں۔ آخر میں جب چوتھے امام کی بات ہے اور تذکرہ ہے، ایک آثار میں سے اثر صحیفہ کاملہ ہے جو قابل غور ہے، یعنی واقعاً دیکھنا چاہیے۔ ایک اور مختصر رسالہ ہے لیکن بہت اہم رسالہ حقوق کے نام سے، اس میں تقریباً 50 حقوق کا تذکرہ چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر کس کے کیا کیا حق ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس رسالہ حقوق کو ہم پڑھیں، اس کی جانب ہم توجہ دیں۔ یہ انشاءاللہ رسالہ حقوق بھی ہماری زندگی میں مفید ہوگا۔ یہ امام سجاد سے منسوب رسالہ ہے، امام کا بیان کیا ہوا اپنے حق کیا ہیں، ہمارے اعزاء اور رشتہ داروں کے حق کیا ہیں، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، خدا کا حق کیا ہے، اس طریقے کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے امام سجاد کی ایک اہم دعا دعائے ابو حمزہ صومالی بھی ہے، جو ماہ مبارک رمضان کی دعائے سحر میں کہی جاتی ہے، دعائے سحر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، اس کو بھی ہم توجہ دیں، اس کی جانب بھی ہم توجہ رکھیں۔ یہ بھی ایک اہم ہمارے لیے علمی ذخیرہ ہے، ایک ہمارے لیے گویا ایک بہت ہی زیادہ معمولی انسان کو فائدے والی چیز مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے، ایک عظیم فائدے والی چیز اہل بیت کے صدقے میں ہم تک پہنچی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے یہ دعا بھی ہے، اس طریقے کی دعائیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو آل محمد کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشیوں میں ہم دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت
کو جب دیکھتے ہیں، ان کی جانب توجہ ہوتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حق کی پہچان، خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خدا ہم کو بھی ایسا بنا دے کہ اہل بیت دیکھ کر ہم کو خوش ہوں، ہم کو جب دیکھیں تو ان کو بھی خوشی ہو، یعنی خوشی دو طرفہ ہو۔ یہی انسان کی عظمت اور کمال ہے۔ جیسے بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت خدا کی خدائی پر اور خدا کی گویا عظمت کے اوپر ناز کرتے تھے، تو اہل بیت نے بھی اپنے کو ایسا بنایا ہے کہ خداوند عالم بھی اہل بیت پر ناز کر رہا ہے۔ تو اگر وہاں خالق و مخلوق میں یہ ایک ہمارے سامنے پیغام ہے کہ اہل بیت خدا پر ناز کریں تو خدا بھی اہل بیت پر ناز کرے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم کو اہل بیت پر ناز ہے جو ہونا چاہیے، لیکن دعا کریں، کوشش کریں کہ ہم کو اللہ ایسا بنا دے اور ہم ایسے بن جائیں کہ اہل بیت بھی ہمارے پر ناز کریں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم خود جانتے ہیں بہت حد تک کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کریں گے تو اہل بیت خوش ہوں گے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کریں گے تو اہل بیت خوش نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں، ہر اس کام سے اپنے کو بچانا ہے جس سے اہل بیت خوش نہیں ہوتے۔ ماہ مبارک شعبان خوشیوں کا مہینہ، خوشیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دین سے الگ ہو جانا، اہل بیت کو نظر انداز کر دینا، اہل بیت کی نام پر اس انداز سے خوشی کرنا کہ جو اہل بیت جس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی توجہ دینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے خوشیاں منائیں کہ ہماری خوشیوں میں اہل بیت شریک ہوں۔ آخری بات عرض کر دوں، اسی ماہ مبارک شعبان میں بعض جگہوں پر ایک زمانے کے اعتبار سے بعض لوگوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب ہو جائز ہے، اس لیے کہ خوشنودی اہل بیت ہی خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، اور جو چیز اہل بیت کی خوشنودی کا سبب نہ ہو یا اہل بیت جس سے راضی نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں اہل بیت کی مدح اور اہل بیت کے سلسلے میں قصائد اور اہل بیت کے سلسلے میں اشعار وغیرہ، یہ میوزک اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے بعض افراد پیش کرنے کی کوشش کریں جو اہل بیت جس سے راضی نہیں ہے، اہل بیت جس سے خوش نہیں ہیں۔ اگر میوزک حرام ہے، اگر اس طرز پر اہل بیت نے اجازت نہیں دی ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب دنیاوی کاموں میں یہ میوزک جائز نہیں تو اہل بیت کا نام لے کر تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم ذکر اہل بیت کریں، اس طریقے سے کریں جیسے اہل بیت خوش ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کی مدح کریں، اس طریقے سے مدح کریں جس سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ ہم ایسی مدح کریں کہ ہم خدا سے زیادہ نزدیک ہوں، ایسی مدح کریں کہ ہم خدا والے بن جائیں، ہم ایسی مدح کریں کہ خدا کہ ہمارے اندر بندگی پیدا ہو، ہم عبد بن جائیں۔ یہ ایک امام سجاد کی زندگی کا ایک پیغام ہمارے لیے ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اس خوشیوں میں، اس مہینے میں جس امام کی ولادت بھی ہے، یعنی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے کہ ہم جس طریقے سے ائمہ معصومین کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اسی طریقے سے امام زمانہ کے ظہور کی بھی خوشی ہم خود منائیں، یعنی انشاءاللہ وہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہونا، لیکن دعا کریں کہ ہم امام کے ظہور کی بھی خوشی منا سکیں انشاءاللہ۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔